جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، جیسے خودکشی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں، تو جنت میں جانے والے لوگ جو ان گناہوں سے پاک ہیں وہ فوراً چلے جائیں گے۔ جنت کی اپنی کنڈیشن ہے، جنت کے اندر گناہ گار بندہ نہیں جا سکتا۔ یہ سونے کو صاف کرنے کے لیے اس کو جلا کر اس کو پاک کیا جاتا ہے، سب گند نکالنا پڑتا ہے، کندن بنایا جاتا ہے۔ اس طرح گناہ گار لوگوں کے گناہ ختم کیے جائیں گے کوئی نہ کوئی پنشمنٹ دے کے، تاکہ جنت میں جب جائیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوں۔ بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، تو وہ جو خودکشی کر کے خود کو ہلاک کر لیتے ہیں تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ آپ کا سوال ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اور لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری حدیث ہیں جو کہتی ہیں کہ فلاں بندہ جنت میں نہیں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا، جیسے خودکشی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور بہت سارے اور ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، ایسی حدیث سننے کی آتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں، تو جنت میں جانے والے لوگ جو ان گناہوں سے پاک ہیں وہ فوراً چلے جائیں گے، اور جن کے پاس اس طرح کے گناہ ہیں جو حدیث میں آتے ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کی کنڈیشنز ہوں گی۔ پہلی کنڈیشن شاید یہ ہوگی کہ ان کے لیے ڈیلے ہوگا، ان کے لیے حساب کتاب کا دن بہت لمبا ہو جائے گا، ہزاروں سال ہو جائے گا۔ وہ دن ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، خوف میں ہیں، پریشانی ہے، بہت پریشان والا دن ہے۔ تو آپ کا وہ ڈیلے ہونا، وہاں پر جتنا دیر آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، وہ آپ کے لیے ایک اٹ سیلف پنشمنٹ ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو جہنم میں عذاب کے لیے پھینک دیا جائے اور شاید فوراً واپس نکال دیا جائے، یعنی کہ تھوڑا بہت عذاب ان کو ملے اور پھر جنت چلے جائیں گے۔ اور تیسرا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جہنم میں کچھ لمبے عرصے کے لیے پھینک دیا جائے اور واپس لایا جائے، کیونکہ جنت کی اپنی کنڈیشن ہے، جنت کے اندر گناہ گار بندہ نہیں جا سکتا۔ جنت کے اندر جانے کے لیے جیسے سونے کو صاف کیا جاتا ہے، صرف صاف سی جائے گی، سونے کو صاف کرنے کے لیے اس کو جلا کر اس کو پاک کیا جاتا ہے، سب گند نکالنا پڑتا ہے، کندن بنایا جاتا ہے۔ اس طرح گناہ گار لوگوں کے گناہ ختم کیے جائیں گے کوئی نہ کوئی پنشمنٹ دے کے، تاکہ جنت میں جب جائیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوں۔ اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے قرآن میں کہتے ہیں، سورۃ الاعراف میں کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے اس کے سراغ میں سے نہ نکل جائے، جو پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک پر مریں گے، جو اللہ کی نافرمانی میں رہیں گے، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانیں گے، شرک کریں گے۔ صرف وہ لوگ جو ہیں جہنم سے نہیں نکل پائیں گے۔ باقی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اسلام میں شادی کے حق مہر کے علاوہ اور بھی کوئی شرائط یا کنڈیشنز ہیں؟ اسلام میں بیسیکلی شادی کے لیے 5 کنڈیشنز آتی ہیں اور ایک حق آتا ہے، حق جو کہ ہے حق مہر کہتے ہیں۔ وہ حق مہر ایک لازم چیز ہے، اور اس کے علاوہ 5 کنڈیشنز ہیں جو کہ شادی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور پہلی کنڈیشن ہے کہ دونوں کپل جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں، ان دونوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، عمر کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری کنڈیشن جو ہے کہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے، بندہ بھی راضی ہے اور عورت بھی راضی ہے، قاضی پوچھے گا، تو رضامندی بہت ضروری ہے۔ تیسری کنڈیشن جو ہم کہیں گے وہ ہے ولی، لڑکی کا ولی ہونا۔ ولی اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، یا اس کا جو کوئی گارڈین ہے، وہ لڑکی کا ضروری ہے، کنواری لڑکی کا اسپیشلی جس کی پہلی بار شادی ہو رہی ہوگی، اس کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی کنڈیشن آئے گی کہ 2 گواہ چاہیے شادی کے اندر۔ گواہ ضروری ہے کہ گواہ مسلمان ہوں اور محترم ہوں تو بہتر ہے، تو 2 گواہ ضروری ہیں۔ اور 5ویں کنڈیشن ہے کہ ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو، جو کہ ایسی کوئی شرائط نہ ہو جو قرآن کہتا ہے کہ جیسے آپ شادی نہیں کر سکتے
دوسری بہن سے دو بہنوں سے نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، جو قرآن کنڈیشنز دیتا ہے اس کنڈیشن کے اندر نہ آتا ہو کوئی معاملہ، اور کوئی آپ کا جہاں پہ رہتے ہیں آپ، جہاں پہ جس ملک میں رہتے ہیں، قانون میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی شادی پہلے ہوئی ہو اور ڈیورس نہ ہوئی ہو یا عدت پوری نہ ہوئی ہو، تو جو کہ تقاضے ہیں وہ پورے ہونا ضروری ہیں۔ تو یہ پانچوں کنڈیشنز ضرور میٹ ہونی چاہیے۔ اور چھٹی چیز جو ہے حق مہر جو ہے وہ اوبویسلی وہ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو یہ سب 5 کنڈیشنز اور ایک حق ہے جو کہ اسلام میں شادی کے لیے ضروری ہے۔